بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جس پانی کو آج ہم زمزم کہتے ہیں اس کی خدائی، اس کی تلاش ایک ایسے بزرگ نے کی تھی جو نہ صرف کعبہ کے سردار بنے بلکہ ان کی دعا اور منت نے آنے والے وقت میں ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ روحانی اور سچی کہانی جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گی۔ یہ ہے حضرت عبد المطلب کا واقعہ جو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اسلامی اتہاس کی سنہری کڑی ہاشم بن عبد مناف سے شروع ہوتی ہے۔ ہاشم قریش کے سردار اور عرب کی عزت و شرافت کا تاج تھے۔ ان کی شادی بنی نجار کی ایک سیدہ سلمہ بن عمرو سے ہوئی۔ شادی کے وقت سلمہ کے والد نے ایک شرط رکھی کہ ان کی بیٹی اپنی اولاد کے ساتھ اپنے مائکے ہی رہے گی۔ ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام یعنی سیریا جاتے رہتے تھے۔ ایک سفر کے دوران جب ان کی عزیزہ بی بی سلمہ گربوتی ہوئی، انہوں نے انہیں ان کے والد کے گھر یعنی یثرب جو آج کا مدینہ ہے میں چھوڑ دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ہاشم لوٹے سفر سے گجہ نامک مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ کچھ ہی سمے کے بعد سلمہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا سیبہ۔ سیبہ کا مطلب سفید بالوں والا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر پر سفید بالوں کی لٹیں تھیں۔ یہ ایک عجوبہ تھا کیونکہ اس عمر میں کسی بچے کے سر پر سفید بال ہونا آسمان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑا سیبہ۔ سیبہ کی پیدائش 497 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا بچپن اپنی والدہ سلمہ کے سائے میں یثرب میں گزرا۔ جب یہ بچہ 7-8 سال کا ہوا تو اس کا چاچا مطلب مکہ آیا۔ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر مکہ جانے لگا۔ جب مطلب سیبہ کو لے کر مکہ پہنچے تو سفر کی تھکان اور غریبی نے بچے کو گندے کپڑے اور دبلے پتلے جسم سے ڈھک دیا۔ پھر بھی بچے کے چہرے پر عجیب نور اور دلکش خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ شاید شرم یا مذاق میں مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے، اور اسی دن سے لوگ اسے عبد المطلب کہنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان کا بھتیجا تھا۔ مطلب نے عبد المطلب کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ جب سال 520 عیسوی میں مطلب کا انتقال ہوا تو قریش کی سرداری اور شقایہ کا رفادہ یعنی حج یاتریوں کو پانی پلانے اور ان کی خدمت کا کام عبد المطلب کو وراثت میں ملا۔ لیکن یہ راہ آسان نہیں تھی۔ ان کے چاچا نفل نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان کے ماموں ابو سعد مدینہ سے آئے اور قریش کو سمجھایا کہ عبد المطلب کو کمزور نہ سمجھیں۔ زمزم کا کنواں ایک لمبے وقت سے غائب تھا۔ جب قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے زمزم کو مٹی اور پتھروں سے ڈھک دیا اور اس میں سونے کی 2 ہرنیں، تلواریں اور کئی قیمتی سامان ڈال دیے۔ صدیاں بیت گئیں اور کنویں کی جگہ کا کوئی نشان نہ رہا۔ عبد المطلب کو ایک خواب میں بار بار اشارہ ملتا رہا کہ زمزم کا کنواں یہی ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ کھدائی شروع کی۔ قریش مذاق اڑاتے رہے، لوگ ہنستے رہے، مگر عبد المطلب نے ہمت نہ ہاری۔ دن رات کی محنت کے بعد آخرکار کنواں نکلا۔ پانی کا جھرنا پھوٹ پڑا، ساتھ ہی وہ سونے کی ہرن اور تلواریں بھی نکلی۔ زمزم کی برکت دیکھ کر عبد المطلب نے ایک منت مانگی، اگر مجھے 10 جوان بیٹے مل گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ سال گزرے، بیٹے بڑے ہوئے اور جب 10 ہو گئے تو عبد المطلب نے اپنی منت پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے قریش کے سامنے اپنی بات رکھی اور پھر لاٹری ڈالی گئی۔ لاٹری میں نام آیا ان کے پیارے بیٹے عبداللہ۔ یہ وہی عبداللہ جو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ عبداللہ جو بعد میں سرور کائنات کے والد بنے۔ جب عبد المطلب نے یہ سنا کہ تو ان کا دل دہل گیا، لیکن منت پوری کرنا فرض تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے چلے۔ قریش نے چیخ کر روکا، کہا اے عبد المطلب، انسان کی قربانی عرب کی رسم نہیں ہے،
تم کسی اور طرح کی منت پوری کرو۔ آخرکار مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ 10 اونٹوں کی قرعہ اللہ کے ساتھ ڈالی جائے۔ اگر اونٹوں پر نام نکلے تو اونٹ قربان کیے جائیں۔ پہلی بار لاٹری ڈالی گئی، عبداللہ کا نام آیا۔ دوسری بار پھر عبداللہ، تیسری، چوتھی، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ آخر کار جب اونٹوں کی گنتی 100 پہنچی تو قرعہ نکلا اونٹوں کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عبدال کی جان بچائی اور 100 اونٹ قربان ہوئے۔ عبدالمطلب نے مکہ میں عزت اور سرداری کا مقام پایا۔ وہ نہ صرف سردار تھے بلکہ اللہ کے دیدار والے، سخاوت اور وفاداری کی مثال بنے۔ ان کے دور میں کعبہ کا حسن اور مکہ کی عزت دوبارہ بلند ہوئی۔ وہ توحید پر یقین رکھتے تھے اور شرک سے نفرت کرتے تھے۔ عبدالمطلب کی زندگی اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ جمجم کا نکلنا، منت کی کسوٹی، بیٹے کی قربانی، یہ سب اس بات کی تیاری تھی کہ بہت جلد اس خاندان میں رحمت للعالمین کی تشریف لانے والے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی عبدالمطلب کی داستان، جس میں صبر، ہمت، اللہ پر بھروسہ، روحانی نور صاف سے لگتا ہے۔ جس طرح انہوں نے جمجم کو کھودا، ویسے ہی انہوں نے امت کے لیے حقیقت اور توحید کی راہ کو روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم جمجم کا پانی پیتے ہیں تو ہمیں ان کی یاد آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی تو اسے شیئر کریں، اور تاکہ اور لوگ بھی ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اس روحانی داستان سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو پیارے دوستوں، آپ اگر اس ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور اپنے یار دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنے دین اسلام کی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔